اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی کو دیکھ لیں، 13 سالہ مکی زندگی، یہ 13 سالہ مکی زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی دکھوں میں گزری ہے، تکلیفوں میں گزری ہے، مصیبتوں میں گزری ہے۔ وہ ایک دن نہیں سی جس دن صحابہ پر کوئی مظالم نہ ڈھایا گیا ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف نہ دی گئی ہو۔ 13 سالہ زندگی نبوت کا اعلان کرنے دو بعد 13 سالہ زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دکھوں میں گزاری، مصیبتوں میں گزاری۔ لوگوں نے اوجھڑیاں جسم کے اوپر رکھی، صحابہ کے جسم پر یعنی کہ اوجھڑیاں رکھی گئی، ان کو تپتے کڑاہوں میں ڈالا گیا، ان کو تختے دھار پر لٹکایا گیا، ان کو جسم کی بوٹیاں بوٹیاں کی گئی۔ اتنا سب کچھ، اتنا مظالم کرنے کے باوجود جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فاتح مکہ بن کر مکے میں داخل ہو رہے ہیں، فتح حاصل کر کے مکہ میں داخل ہو رہے ہیں، حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی پر سوار تھے اور اپنے چہرے مبارک کو اونٹنی پر جھکایا ہوا ہے۔ حالانکہ دستور ہے جب کوئی فاتح بنتا ہے، جب کوئی فتح کرتا ہے، اس کی گردن اوپر ہوتی ہے، وہ آکڑ کے چلتا ہے میں فاتح بن گیا ہوں۔ لیکن اس کے باوجود فتح یعنی کہ مکہ فتح ہونے کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ عاجزی اور انکساری کی انتہا کر دی۔ کسی صحابی نے کہا، اس مجمع میں سے کسی صحابی نے کہا الیوم یوم الملحمہ، آج بدلے کا دن ہے مکے والےو، آج تم سے بدلہ لیا جائے گا۔ جنہوں نے تکلیفیں دی ہیں ان کو تکلیفیں دی جائیں گی، جنہوں نے مصیبتیں ہم پر ڈھائی تھیں ان کو مصیبتوں میں مبتلا کیا جائے گا، جنہوں نے دکھ دیے تھے آج ان کو دکھ دیا جائے گا۔ صحابی کہتا ہے الیوم یوم الملحمہ، آج بدلے کا دن ہے، آج انتقام کا دن ہے، آج یعنی کہ ان لوگوں سے بدلہ پورا لیا جائے گا۔ جس وقت یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کانوں تک پہنچی کہ میرے صحابی نے اعلان کر دیا الیوم یوم الملحمہ، آج بدلہ لیا جائے گا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے ناراض ہوئے۔ اس صحابی کے ہاتھ میں علم کا جھنڈا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراضگی کا اظہار کر کے اس صحابی سے جھنڈا لے کر کسی اور کو دے دیا اور مکے میں اعلان کر دیا اے مکے والو، گھبراؤ نہیں، ڈرو نہیں، خوف میں نہ آؤ، میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نبوت والی زبان سے اعلان کرتا ہوں الیوم یوم الملحمہ نہیں ہوگا، آج آپ سے بدلہ نہیں لیا جائے گا، بلکہ الیوم یوم المرحمہ، آج آپ پر رحم کیا جائے گا، آج آپ لوگوں کو معاف کر دیا جائے گا، آج آپ لوگوں کو درگزر کر دیا جائے گا۔ اے ایمان والو، اتنیاں تکلیفاں برداشت کرنے کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے مکہ کے لوگوں کو جن لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر مظالموں کے ظلم کے پہاڑ کھڑے کر دیے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کو معاف کر دیا ہے۔ تو پھر دیکھ لیں، اتنا ظلم ڈھانے کے باوجود اگر اللہ کے نبی معاف کر سکتے ہیں تو ہمارا بھی حق بنتا ہے ہم بھی لوگوں میں درگزر کریں۔ اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی مکہ مکرمہ میں تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل کر رہا تھا کہ میں بیت اللہ شریف میں جا کر عبادت کر لوں، یہ فتح مکہ سے پہلے کی بات ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت عبادت کرنے کے لیے گئے، اس وقت ایک شخص تھا جس کا نام عثمان بن طلحہ تھا، اس کے پاس بیت اللہ شریف کی چابیاں ہوتی تھی، وہ چابی بردار تھا۔ تو جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عثمان بن طلحہ بیت اللہ شریف کا دروازہ کھول دے، میں عبادت کرنا چاہتا ہوں، پھر بعد میں تالا لگا لینا، تو عثمان بن طلحہ نے کہا جا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تمہیں چابیاں دے بیت اللہ شریف کی، ہم تمہیں چابی نہیں دے سکتے، جاؤ جاؤ، ہم تمہیں عبادت بھی نہیں کرنے دیتے۔ اللہ اکبر۔ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عثمان بن طلحہ، اس وقت کو یاد کر، آج تیرے ہاتھ میں چابی ہے، ایک دن ایسا آئے گا جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں چابیاں ہوگی۔ تو اسی طرح جس وقت عبادت نہ کرنی دی
دی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت فاتح مکہ بن کر آئے، مکہ فتح ہو گیا، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب لوگوں کو بھی معاف کر دیا، ان کی سب مظالموں کو معاف کر دیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا عثمان بن طلحہ کہاں ہے، اس کو بلایا جائے۔ وہ پہلے ہی ڈر رہا تھا آج میں بچنے والا نہیں ہوں۔ جس وقت عثمان بن طلحہ کو بلایا گیا، وہ ڈرتے کامتے کامتے آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عثمان بن طلحہ کہاں ہے چابی بیت اللہ شریف کی؟ تو عثمان بن طلحہ نے ڈرتے ڈرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چابی دے دی، تو وہ اب کانپ رہا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت اپنے ہاتھوں میں بیت اللہ شریف کی چابی لے کر دکھاتے بھی ہیں اور فرماتے ہیں اے عثمان بن طلحہ تم نے کہا تھا وہ کب دن آئے گا، وہ کیسے دن آئے گا؟ وہ دن آ ہی نہیں سکتا جب بیت اللہ شریف کی چابی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرے ہاتھ میں ہوگی۔ اے عثمان بن طلحہ اب اپنی آنکھوں سے دیکھ لے، میں فاتح مکہ بن کر آیا کھڑا ہوں، تم نے مجھے عبادت کرنے کی اجازت نہیں دی تھی، میرے لیے تالا نہیں کھولا تھا، آج وہ چابی میرے ہاتھ میں ہے۔ ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوچ رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے تھے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا تھے، وہ سوچ رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بیت اللہ شریف کی چابی مجھے دیں گے، ہم چابی رکھیں گے، اس چابی کے بردار ہم بنیں گے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو دیکھنے کے باوجود، سب کی کیفیت کو سمجھنے کے باوجود، کون صحابی ہے جس کے دل میں حسرت نہ ہو کہ بیت اللہ شریف کی چابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے دے دیں؟ لیکن سب کی طبیعت کیفیت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھنے کے باوجود آیا اے عثمان بن طلحہ میرے پاس آ جا، اے عثمان بن طلحہ میرے قریب ہو جا، تم نے سوچا تھا آج محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم سے بدلہ لے گا، تم سے چابی چھین لے گا، یہ تمہاری طبیعت کفیت تھی کہ تم لوگوں نے ہم پر ظلم کیے، بدلے یعنی کہ مصیبتوں کے پہاڑ کھڑے کر دیے۔ جا عثمان بن طلحہ میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعلان بھی کرتا ہوں اور میں نے اپنے نبوت والے ہاتھوں سے تمہیں یہ بیت اللہ شریف کی چابی بھی سونپتا ہوں، قیامت تک یہ چابی بیت اللہ شریف کی تیری ہی نسل میں رہے گی۔ یہ احسان ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، لوگوں نے تکلیفیں دی، مصیبتیں پہاڑ کھڑے کر دیے، مصیبتوں کے کیا ہے لوگوں کو معاف کرنا۔ اس لیے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے میرے محبوب انک لعلی خلق عظیم، تیریاں ساریاں عبادتاں اپنی جگہ، تیری نماز پڑھنا اپنی جگہ، تیرا روزہ رکھنا اپنی جگہ، تیرا حج کرنا اپنی جگہ، تیرا عمرہ کرنا اپنی جگہ، اے میرے محبوب انک لعلی خلق عظیم، جو اپنے اخلاق کا مظاہرہ کیا ہے، حسن سلوک کا مظاہرہ کیا ہے، اپنے یعنی کہ لوگوں کو معاف کرنے کا مظاہرہ کیا ہے، درگزر کرنے کا مظاہرہ کیا ہے، میں رب بھی خوش ہو کر خود اعلان کرتا ہوں انک لعلی خلق عظیم۔ اے میرے محبوب اس میری زمین پر پوری دنیا کے کائنات میں قیامت تک ایسا انسان نہیں آ سکتا، نہ پیدا ہو سکتا ہے جو آپ کے اخلاق سے بڑھ کر لوگوں کے اخلاق پیش کرنے والا ہو۔ تو آپ خود اندازہ لگائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کس چیز کا سبق دیتے ہیں؟ اگر کسی سے لڑائی ہو گئی ہے، جھگڑا ہو گیا ہے، اختلاف چل رہے ہیں اور ناراض ہو کے بیٹھے ہو، آج صلح کر لو، آج صلح کر لو۔ یہ موضوع یہ گفتگو آپ کے سامنے رکھنے کا صرف یہی مقصد ہے۔ آگے شبرات آنے والی ہے، ایسا نہ ہو ہم اسی نفرت میں ڈوبے رہیں، ہم اسی بغض انا میں پھنسے رہیں۔ اتنی بابرکت مقدس رات آ کر چلی جائے، ہمیں اس رات کا ذرا برابر فائدہ نہ ہو۔ تو اس لیے اگر کوئی دوست احباب آپس میں کسی چیز کا اختلاف ہے، ختم کرو اختلاف کو، جھگڑے کو ختم کرو، محبت بانٹو۔ پتہ نہیں کتنے دن زندگی ہے، محبت بانٹ کے جاؤ گے انشاءاللہ دنیا بھی آپ کو آپ کے مرنے کے بعد یاد رکھے گی، اور اللہ بھی آپ سے اتنا خوش ہوگا کہ جب آپ قیامت والے دن کھڑے ہوں گے، آپ کا جتنا زیادہ اخلاق ہوگا اتنا آپ کے لیے آسانیاں بھی ہوں گی۔ زیادہ اخلاق پیش کرنے سے، لوگوں کو معاف کرنے سے، درگزر کرنے سے اللہ تعالیٰ آپ کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دے گا۔ اب خود اندازہ لگائیں، زندگی کا پتہ نہیں، اس لیے یہ گفتگو کرنے کا مقصد ہے انک لعلی خلق عظیم۔ نماز کے بعد اگر سب سے بڑا
عبادت والا کام ہے تو وہ انسان کے اخلاق کا ہے، محبت کا ہے. بانٹو محبت، پیار بانٹو، مر جانا ہے، کچھ نہیں رہنا ہے دنیا میں. اس لیے اگر کچھ کر کے جانا ہے ایسی زندگی گزار کے جاؤ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے والی ہو.